ترکی میں ہم گئے, ایک بزرگ سے ہماری ملاقات ہوئی, ہمیں بتایا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں. ہم نے کہا چلو بہت بڑے بزرگ ہیں تو زیارت کرنی چاہیے. ہم بھی چلے گئے. وہ تو ہماری اتنے بڑے تھے کہ ہم افورڈ نہیں کر پائے. غیبت اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ کو یہ تھوڑی پتہ ہے کس کی بات کر رہا ہوں. ان کے مریدوں کا ایک حلقہ تھا, ایک بڑا سا جبہ پہنا ہوا انہوں نے. ہم جا کے بیٹھے, ہم نے کہا جی السلام علیکم. مجھے لگا وعلیکم السلام کی تھوڑی سی مس کال آئی ہے, خالی کنفرم نہیں تھا کہ وعلیکم السلام بولا ہے حضرت جی نے یا نہیں بولا. شاید بولا ہوگا, ہم نے اچھا گمان رکھا. لوگوں نے بتایا کہ جی ایک پاکستان سے آئے ہیں مولوی صاحب, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا جی. ہم نے کہا بزرگ ہیں بھائی, اب ظاہر ہے کوئی ٹماٹر والا ہوتا تو مل لیتا اٹھ کے, بزرگ تھوڑی اتنے آرام سے. میں نے کہا مصروفیت ہوگی بعد میں ملیں گے, ہو جاتا ہے بعض دفعہ, کوئی کیفیات طاری ہوتی ہیں اس وقت نہیں ملتا انسان, یا لوگ بہت مسافہ کرنے والے تھک, میں بدگمان نہیں ہوتا میں جلدی. میرے بھائی 1 گھنٹہ زور لگا لیا ہم نے, بزرگ تو لفٹ کرانے کا نام لیا ہی نہیں. پھر وہ بزرگ جب اپنے مریدوں کے ساتھ نکلے, اور مریدوں کا ایک ایسا حلقہ 25-30 جہاں جا رہے ہیں, جیسے مرغی نہیں ہوتی 12 چوزے اس کے ساتھ, مرغی یوں جائے گی چوزے یوں, مرغی نے ادھر ٹن مارا, چوزوں نے ادھر ٹن مارا, وہ اس طرح سے. میں نے کہا اپنی زندگی بھی مصیبت میں ڈالی ہوئی ہے, دوسروں کی زندگی بھی. تو پھر ہم لائن میں کھڑے ہو گئے کہ اب یہاں سے یہ ٹن مارتے ہوئے آئیں گے تو اب ہم مسافہ کریں گے. نہیں بھائی, ایسے اشارہ کیا. ہم نے کہا کچھ ضرورت سے زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, یہ افورڈیبل نہیں. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے حکیم الامت تھے, واقعی بزرگ تھے. وہ کیسی پیاری بات لکھی. فرمایا لوگ میرے پاس آتے ہیں خانقاہ میں, بیعت ہوتے ہیں اور بزرگ بننے کے لیے. فرمایا انسان بننے کی کوشش کیا کرو, بزرگ بننے کی کوشش مت کرو. اور فرمایا ہم بھی یہاں انسان بنائیں گے, تمہیں بزرگ نہیں بنائیں گے. انسان کا بچہ بن جا بس کافی ہے. جو انسان کا بچہ ہوتا ہے وہی بزرگ ہوتا ہے. تو ایک اب یہ والے بزرگ ڈنٹ پیل سکتے ہیں جو اتنے نیک ہوں. ان کو کولیسٹرول ہو جائے گا, ڈاکٹر کہے گا بھاگو, پھر بھی یہ کہیں گے کولیسٹرول کا ڈبہ بن کے مر جاؤں میں ہارٹ اٹیک سے, بھاگوں گا نہیں کیونکہ میرے وقار کے خلاف. کیوں بلا وجہ وقار کی چادر اوڑھ کے رکھی ہوئی ہے یار, اتنی نارمل رہو یار. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا 17 سال کی عمر میں, اس کو خلافت ملی کسی بزرگ سے. میرے پاس آیا کہ مجھے ہمارے حضرت جی نے خلافت دے دی ہے. میں نے کہا بیٹا تمہاری نا بنٹے کھیلنے کی عمر ہے, ابھی خلافتوں کی عمر نہیں ہے, تمہارے بزرگ نے تمہیں بگاڑا ہے. کیونکہ میں اس کو بچے کو جانتا, نیک لڑکا تھا, کوئی برا نہیں تھا, لیکن میں جانتا تھا بیچارہ لونڈا لپاڑا ہے بھی. میں نے کہا تمہاری خلافتوں کی عمر تھوڑی ہے. تو میں نے کہا اس بزرگ سے اصلاحی تعلق ختم کر دو, کہ بگڑنے کی عمر ہے, اتنی سی عمر میں خلافت ملے گی, لوگ ہاتھ پاؤں چومیں گے تو فرعون بنو گے تم. یہ تو منجی بھی عمر میں جا کے جب انسان تواضع میں پکا ہو چکا ہو پھر جا کے اس طرح کی عزت قابل برداشت ہوتی ہے. ابھی سے تم خلافت مل گئی, لوگ آئیں گے ہاتھ پاؤں چومیں گے تو بگڑے گا بھائی. تو نیک تھا واقعی, اس کو سمجھ میں آ گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے, میں تعلق ہی ختم کر دیا. اس نے واقعی نیک تھا نا, ورنہ تو بگڑ جاتا. تو یہ کیا ہے؟ مزاج ہے, یہ بزرگی نہیں ہے, مزاج ہے. تو مزاج کو چھوڑو یار, کس کو دیکھو, شریعت کو دیکھو. تو 2-3 باتیں اور مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں میں. اسلام ہمیں صفائی سکھاتا ہے, ڈسپلن سکھاتا ہے. قرآن نے حکم دیا مسجدوں میں آؤ, زینت اختیار کر کے آؤ. حکم دیا کہ نہیں دیا؟ زینت اختیار کرو. لہذا مسجد میں آنے سے پہلے اچھا کپڑا پہننا چاہیے, پھٹے پرانے کپڑے سے بچنا چاہیے, خوشبو لگانی چاہیے, نہا دھو کے جمعے میں تو خاص طور پر. پوری زندگی اسلام ہماری ٹریننگ اسی حساب سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا خیال ہے؟ ڈسپلن, بال بنے ہوئے ہونے چاہیے, کپڑے صاف ہونے چاہیے. نبی نے ایک پراگندہ بالوں والے شخص کو دیکھا, آپ نے فرمایا کیا تمہیں اللہ نے پیسہ نہیں دیا؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا پھر اپنے سر کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ کنگھا نہیں خرید سکتے؟ یعنی حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے.
جمال کو پسند کرتا ہے. لیکن جب یہ مزاج بن گیا تو حج میں اس کا الٹا کروایا گیا ہم سے. حج میں حکم دیا گیا خوشبو استعمال نہیں کرنی ہے. حج میں حکم دیا گیا پرسنالٹی کو گھر پہ رکھ کے آؤ, 2 جوڑوں میں آؤ بغیر سلے ہوئے کپڑے, ایک لنگی اور ایک کرتا. اور انسان شرماتا ہے اپنے یہاں کندھے پہ چادر ڈالتا ہے. حکم دیا کہ طواف میں کیا کرنا ہے, اضطباء, یہ دایاں کندھا برہنہ رکھنا ہے, اسے کھول دینا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. خوشبو استعمال نہیں کرنی, خوشبودار صابن سے نہانا نہیں ہے. حاجی جتنا میلا کچیلا ہوگا اللہ کو اتنا اچھا لگے گا. اب یہ مزاج جو شریعت ہی نے بنایا تھا اس کی مخالفت کروائی جا رہی ہے کہ نہیں کروائی جا رہی ہے؟ اور آخر میں ٹینڈ کرانی ہے. کیا کرانا ہے؟ گھر جانے سے پہلے حاجی صاحب دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ, سارا حسن ختم. ٹینڈ کے بعد رہ کیا گیا؟ اب ٹینڈ کے بعد کچھ بچا؟ مزدلفہ میں زمین پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کیسے رات گزار رہے ہوتے ہیں, کیسے صفا مروہ میں دوڑ رہے ہوتے ہیں, ساری پرسنالٹی ایک طرف. کیوں؟ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میرے غلام ہو یا نہیں. ایسا تو نہیں اپنے مزاج کو مجھ سے بھی آگے لے کے جانے کی کوشش کی ہے, مجھے ہی کراس کرنا شروع کر دیا تم نے. تو ان پوری بحث کا خلاصہ یہ, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں کمپلیٹلی داخل ہو جاؤ. اپنے مزاج کو بولو سائڈ پہ رکھ دو. بیوہ عورت کا نکاح لوگ پسند نہیں کرتے, بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں, ہماری اماں اب کہیں اور شادی کرے گی, غیرت کے خلاف. یہ غیرت شریعت کے مطابق ہے, شریعت کے خلاف ہے؟ خلاف. آپ نہیں روک سکتے. بہت کیسز آتے ہیں باپ کو نہیں کرنے دیتے. ابا اب کیا رہ گیا, چھوڑو ابا, چھوڑ دے یار, ابا کے پاس بیلنس ہے یا نہیں ہے یہ ابا جانے. تمہارا ہیڈک تھوڑی ہے, وہ تنہائی دور کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کر رہا ہوں. نہیں ابا, ایسے لوگ ہیں دیندار ہیں, بڑی بڑی داڑھی ہیں, ابا کو نہیں کرنے دے رہے. کیوں؟ مزاج کو شریعت سے اوپر رکھا ہوا ہے. وراثت میں بڑا ہوتا ہے یہ. بہنوں کو محروم کیا جاتا ہے وراثت سے. ہماری خاندان میں روایت نہیں ہے, بہنوں کی ضرورت کیا ہے. مائیں رکاوٹ بنتی ہیں, ابھی کفن میلا نہیں ہوا, میرے میاں کی جائیدادیں تقسیم کر رہے ہو. تو ان کو یہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی ابا مرے ہیں اور جائیدادیں تقسیم, یہ عمل ان کو غیرت کے خلاف لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ غیرت شریعت کے مطابق ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے؟ خلاف ہے شریعت. اسلام نے بولا ہے کفن میلا ہو یا نہ ہو, سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ وراثت کی تقسیم. آخری بس مثال دے کے بیان سچی مچی کا ختم. ادھر میت ہوئی, اسلام کہتا ہے فوراً دفن کرو اس کو. مزاج کہتا ہے نہیں, ابھی جاپان سے منجلا بیٹا آئے گا, آسٹریلیا سے بیٹی پہنچنے والی ہے, زندگی بھر میں تو کبھی ملے نہیں, اب ابا کو مرحوم ہونے کے بعد دیکھنے کے لیے مختلف ملکوں سے تشریف لا رہے ہیں, 2 3 دن برف خانوں میں رکھتے ہیں. مزاج ہی کہتا ہے یار ایسے تھوڑی ابا کو, ابا اتنے عرصہ ابا کے ساتھ رہے, یہ کیا مرے اور دفنا دیا؟ نہیں ایسے نہیں, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, ایسا ابا کہاں سے لبا. ماں ہے, اس کو دیکھنا ہے, اس کو رونمائی کروانی ہے, پھر یہ ہوگا. بھائی یہ آپ کا مزاج ہے. اسلام نے حکم دیا ابا یا اماں کوئی بھی دنیا سے چلا جائے, یقین ہو جائے کہ چلے گئے ہیں, ایسا نہ ہو ابھی جانے والے ہوں پہلے ہی. بعض دفعہ یقین نہیں ہوتا, کن سکتا ہوا ہوتا ہے, بعض دفعہ یقین ہو گیا, انتقال ہو گیا, تو اسلام کہتا ہے سب سے پہلا کام کفن, جنازہ, غسل, کفن, جنازہ اور دفن, بس باقی سب اس کے بعد. امریکہ میں, کینیڈا میں, دنیا کی یورپ میں جتنے کنٹریز ہیں نا, ان میں 2 انتہائیں ہیں. ابا مر گئے یا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, بولا بھائی اوون میں لاؤ, جلا بولو کہ جو مرضی کرنا ہے کرو. اور جو پوچھتے ہیں نا وہ 2 3 ہفتے لاش رکھی رہتی ہے, لاکھوں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے, لاکھوں ڈالر کا. کہتے ہیں ایسے ہی دفن کر دیا, تو یہ تو محبت کے خلاف ہے. اتنا مشکل ہے نا ان کے یہاں مرنا, میں تو ابھی دیکھ کر آیا ہوں, میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو زندہ رہنے سے زیادہ مرنا مشکل ہے. جو فیملی والے لوگ ہیں نا گوروں میں, وہ پھر کہتے ہیں مر گئے تو نہیں, ایسے نہیں, اس کو تابوت میں رکھا جائے گا, 3 پیس سوٹ پہنایا جائے گا, پھول پہنایا جائے گا, اس کی ہسٹری پہ کتابیں پڑھ کے سنائی جائیں گی, یعنی جو مقالے پیش کیے جائیں گے. 2 3 4 ہفتے ان کو رکھا جاتا ہے برف خانوں میں. ایک دن کا کرایہ ایسے بن رہا ہوتا ہے جیسے جہاز پورٹ پہ آ کے لگا ہوا ہے. ایک دن کا, گھنٹوں کا نہیں ایئرپورٹ پہ کرایہ ہوتا.
ایسے 1 گھنٹے کا کرایہ وہ لے رہے ہوتے ہیں اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے بندے کا. تو ان کا مزاج تو یہی کہتا ہے یار کیسے دفنا دیں اتنی جلدی, ابھی گیا اور ابھی تو تھوڑا پروٹوکول کے ساتھ دفنایا جائے گا, 1 ہفتہ پروٹوکول. تو یہ مزاج ہے, یہ کس کے خلاف ہے؟ شریعت کے خلاف. اسلام کہتا ہے جیسے ہی ڈیتھ ہوئی ہے سب سے پہلا کام غسل, کفن. اور تابوت اسلام کے خلاف ہے, تابوت میں دفنانا جائز نہیں الا یہ کہ بہت شدید ضرورت ہو. تابوت کا تکلف بھی نہیں رکھا, سادگی ہے, یہ خرچہ بھی نہیں ہوگا. غسل, کفن, دفن, فنش. اس کے بعد دعا مانگتے رہو ساری زندگی, جو کرنے کا کام ہے. تو یہ شریعت ہے میرے بھائی, اپنے مزاج کو شریعت کے تابع بناؤ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.